نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی آج کی مختصر نشست میں ہم سورہ مریم کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے سامنے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا انسان کو یاد نہیں آتا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، جو مر کر مٹی ہو گیا زندہ ہو کر کوئی واپس کبھی نہ آیا۔ وہ اس کا جواب دیں، یہ ان کے لیے ایک سوال ہے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ انسان کہتا ہے، یعنی جو کافر ہے، جو انکار کرتا ہے آخرت کا، وہ کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی آؤٹ آف نتھنگ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، تو پھر دوبارہ کیوں نہ پیدا کر سکے گا؟ انسان کی جو پہلی پیدائش ہے وہ دوسری پیدائش کی دلیل ہے۔ یہ کیسے ہے کہ پہلی پیدائش کا تو قائل ہو اور دوسری کا منکر ہو؟ پہلی پیدائش تو آسان نہیں ہوتی، دوسری پیدائش، کسی چیز کو دوسری بار کرنا، کسی کام کو دوسری بار کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی بار کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی زبان میں آپ کہیں گے تو ہم پہلی بار جب کوئی فائل کریٹ کرتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے، لیکن جب دوسری بار ہم اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ تو کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو نہ پہلی مشکل ہے نہ بعد کی مشکل ہے، لیکن سمجھ کے لیے ہے کہ دوسری بار کوئی بھی کام کرنا پہلی کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ تو جس رب نے بغیر کسی نمونے کے پہلی بار پیدا فرما دیا، اس کے لیے دوسری بار پیدا فرمانا کیوں مشکل ہوگا؟ یہی بات قرآن حکیم میں ایک مقام پر اس طرح کہی گئی کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو خود فراموش ہو وہ خدا فراموش بن جاتا ہے، یعنی اپنی ذات پہ اگر غور کرے، اپنے آپ پہ غور کرے، اپنی طرف دیکھے، تو وہ یہ مان لے گا کہ جس رب نے مجھے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوسری بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ لیکن جب اس پہ غور نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، تو خدا کو بھی، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ سورہ دہر میں یوں فرمایا گیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کسی زمانے میں، لامتناہی زمانے میں، کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی آج سے 50 سال، 60 سال، 70، 80، 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کا کوئی وجود نہ تھا، تو ہم لم یکن شیئا مذکورا تھے، ہم کو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں شناخت دی، ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا کہ وہ کل کو قیامت کے دن ہمیں دوبارہ پیدا کر سکے؟ اور دیکھیں، پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پاس کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، وہ ہے جو انڈے سے پیدا کرتا ہے، وہ ہے جو قبر سے اٹھائے گا۔ اس کے پاس کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، وہ تو خلاق العلیم ہے، اس کے پاس ہزاروں، لاکھوں، ان گنت، کروڑوں، اربوں، خربوں طریقے ہیں، وہ ایک ہی چیز کو لا تعداد ان گنت طریقوں سے پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، یعنی بغیر ماں کے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر سارے انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرتا ہے۔ وہ جو چاہے کرے۔ جس رب نے اس دنیا میں پیدا کیا مٹی سے، وہ رب ہمیں قبروں سے اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے جسم کے ذرات کہاں پڑے ہیں؟ سارے اسی مٹی میں ہیں، اسی سے غلہ بنتا ہے، اسی سے انسانی جسم بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والی نسل بھی مٹی میں پڑی ہے، ان کی جو ذرات ہے وہ بھی مٹی میں ہے، اور جو گزر گئے ان کے ذرات بھی مٹی میں ہیں۔ تو وہ جو آنے والوں کو آئے روز پیدا کر رہا ہے، جو گزر چکے ان کو پیدا نہ کر سکے گا، یعنی جو ان نسلوں کے ذرات جمع کر کے ان کو پیدا کر رہا ہے جو آنے والی ہیں، جو جا چکی ہیں ان کے جسموں کے ذرات جمع کر کے ان کو پیدا نہ کر سکے گا۔ اور آج جب کہ ڈی این اے کا دور ہے تو ہم تو ہر جگہ لنک چھوڑ جاتے ہیں، بس اس پہ سمجھ لیں کہ کلک کرنے کی دیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے انسان پیدا ہو جائے گا۔ ڈی این اے پوری شناخت ہے، پوری پرسنالٹی ہے، آپ کے بال میں، ناخن میں، جہاں جو گرا اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم،
ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا. وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی دی. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا. اب دیکھیں جھٹلانا کیا ہے اور گالی کیا ہے. فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، اس کا مجھے جھٹلانا، اس کا یہ قول ہے، یعنی اس کا یہ کہنا ہے، انسان کا یہ کہنا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، حالانکہ مجھے پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں. یعنی پہلی بار پیدا کرنا تو مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو آسان ہوتا ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، مجھے گالی دینا اس کا یہ قول ہے. کون سا قول؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ، اور میں اکیلا ہوں حالانکہ میں واحد ہوں. الصمد، بے نیاز ہوں. لم الد ولم اولد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی میرا ہمسر ہے. تو یہ وہ دلیل ہے قرآن حکیم میں دی گئی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں مر چکوں گا تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیسے کیا جاؤں گا جبکہ میں مٹی ہو چکوں گا. تو تمہیں یاد نہیں آتا کہ تمہیں ہم اس سے پہلے پیدا کر چکے ہیں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، بغیر کسی نمونے کے تمہیں ہم پیدا کر چکے ہیں، تو دوبارہ کیوں کر پیدا نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.